میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی لفافہ کے انتظار میں ہوں. آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کسی مطلب کی وجہ سے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آج کھل کر بتائیں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا ایک سچا ایماندار لیڈر ہے. سب سے پہلے ناظرین ذکر کریں گے اس پاک ہستی کی حدیث شریف کا جس پر سب کا ایمان ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. پھر تاریخ کہتی ہے کہ یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا گھر یعنی عرب بھی اونچی اونچی عمارتوں کی دوڑ میں لگ جائے گا اور پھر ایک طبقہ ہند کی سرزمین سے اٹھے گا جو دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند کرے گا. اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر اقبال نے کہا تھا کہ میر عرب کو آئی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یعنی موجودہ پاکستان ہوں گے کچھ لوگ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے جو حکومت میں نوکری کرتے ہیں, ہوں گے میڈیا کے لوگ جو عمران خان کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ان کو ٹی آر پی ملتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہزاروں لوگ عمران خان کو بغیر کسی لالچ کے سپورٹ کرتے ہیں. آخر کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, حدیث صرف احترام کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان پر ایمان واجب ہے. کوئی بھی پاکستانی عمران خان کا غلام ہے نہ ہو سکتا ہے, لیکن تمام پاکستانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے غلام ہیں. ناظرین, ہم عرب کو اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اسلام مخالف پراپوگنڈا اور ساری دنیا کی کوشش دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو چکا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ حدیث کے مطابق ہند سے کوئی نکلے گا. ناظرین گرامی, آج کی ویڈیو میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون ہے, نشانیاں کون سی ہیں. اگر نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو ہم نے 2019 میں اقوام متحدہ میں ایک شیر کو دھاڑتے ہوئے دیکھا تھا جس نے بلا خوف پوری دنیا کو بتایا کہ اللہ حق ہے, اللہ سچ ہے اور دین صرف ایک ہے اور وہ دین محمدی لا الہ الا اللہ. اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم لڑیں گے, خدا گواہ ہے. وہ دن مسلمانوں کے لیے فخر کا دن تھا, ایک بار پھر مسلمانوں کا کوئی لیڈر حق کے لیے کھڑا ہوا تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اس شخص نے اسلام کے لیے اپنی خدمات ایسے دی ہیں کہ بڑے بڑے علماء اس کو مان گئے ہیں. ممبروں پر اس شخص کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. اس شخص نے سب سے پہلے دنیا کی چوٹی یعنی اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مت کرو, آپ لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارا خون کھولتا ہے, پھر مسلمان آپے سے باہر ہوتا ہے. اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ عرب ممالک بھی جاگ اٹھے. روسی صدر پیوٹن نے بھی ہاں میں ہاں ملائی, اردگان نے گلے سے لگایا, سلمان چل کر پاکستان آیا, ملائیشیا, قطر, ایران, افغانستان, بنگلہ دیش, غرض ہر مسلمان نے اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا. اس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتابوں کے لیے منگوائے جانے والے پیپرز پر جو ٹیکس لگایا ہوا تھا اس ٹیکس کو ختم کیا تاکہ ہر پاکستانی کم سے کم ہدیہ میں خرید سکے. سمندر پار سری لنکا میں وبا سے مرنے والوں کو جلا دیا جاتا. وہاں کے مسلمانوں کی دعائیں سن کر عمران خان نے سری لنکا کے حکمرانوں کے اس بات پر قائل کیا کہ مسلمانوں کو اپنے پیاروں کا جنازہ پڑھانے دو, جس کی بات مانتے ہوئے سری لنکا کی حکومت نے قانون بدل دیا. سرور کائنات کی ولادت پر درود و ذکر مصطفیٰ اور اسمبلیوں میں چراغاں کر کے اس وطن کی فضاؤں کو حضور کے ذکر سے معطر کر دیا. رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی, اس میں علماء کرام کو شامل کیا اور کہا اس قوم کے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا سکھائیں. سکول, کالجوں, یونیورسٹیوں میں قرآن پاک اردو میں پڑھنا لازم قرار دے دیا اور حکم دیا کہ اس کے بغیر ڈگری بھی نہیں دی جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنے والے اس مرد مجاہد کا چرچا پوری دنیا میں ہوا کہ دنیا میں ایک مسلمان لیڈر ایسا بھی ہے جب مدینہ پہنچتا ہے تو احترام میں مدینہ کی سرزمین پر جوتا تک نہیں پہنتا, ہاتھوں میں تسبیح, زبان پر ورد پاک, جسم پر قومی لباس, پر اعتماد چہرہ. جس ملک میں گیا راستے بھی گواہی دینے لگے کہ کوئی مسلمان لیڈر آیا ہے. واحد لیڈر جو اسلام کے قانون کو مانتے ہوئے فوراً عدالت میں پیش ہوا اور ثابت کیا کہ حاکم وقت کو بھی اگر قاضی بلائے تو حاکم وقت کو بھی پیش ہونا چاہیے. بھارت کی طرف سے دوستی اور تجارت بڑھانے کا خطا ہے تو بھارتی منافقت اور دور معیار پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک کشمیریوں کا حق ان کو نہیں دیتے تم سے تجارت بھی نہیں کروں گا. اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو فوراً اپنے وزیر خارجہ کو راتوں رات امریکہ بھیجا. ہنگامی بنیادوں پر اقوام متحدہ کا اجلاس بلوایا اور جنگ بندی کروائی. قومی لباس پر کسی نے پوچھا کہ آپ شلوار قمیض ہی کیوں پہنتے ہیں تو اس نے کہا کہ دو وجوہات ہے, اگر حکمران ہی قومی لباس نہ پہنے تو اس کی عوام کیسے قومی لباس کو عزت دے گی. دوسری یہ کہ قومی لباس میرے اپنے ملک کا ہے, میڈ ان پاکستان ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم میڈ ان پاکستان چیزیں استعمال کریں. میں خود مثال نہیں بنوں گا تو دوسروں سے بھی توقع نہیں کرنی چاہیے. یہاں تک کہ بینک ملازمین کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ قومی لباس پہنے, کیونکہ قومی لباس میں سادہ عوام آپ سے زیادہ اطمینان سے بات کر سکتی ہے. وہ اور بات ہے کہ اس کے اس مشورے پر ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھے فنکاروں اور تجزیہ نگاروں نے ہوا میں اڑا دیا. واحد لیڈر ہے جس نے بے حیائی ختم کرنے کے لیے عورتوں کو قرآن پاک کے مطابق کہا کہ پردہ کریں, کپڑے ٹھیک پہنے. حالانکہ یہ عین حکم قرآن ہے کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلیں تو اپنا جسم ڈھانپ لیں. مگر اس مشورے پر بھی میرے میڈیا سمیت اپوزیشن اور علماء کرام میں سے بھی کوئی اس حمایت کو نہ آیا. یہ مشورہ بھی مذاق میں اڑا دیا گیا. پہلا وزیر اعظم ہے جس کو خیال آیا کہ امام مسجد کی بھی
फीसदी तनख्वाह होनी चाहिए और इसकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई। पहला वजीर आजम है जिसको ख्याल आया कि मदरसे में पढ़ने वाले लाखों बच्चे दुनियावी तालीम से महरूम रह जाते हैं, इन्हें पढ़ाने का मौका दिया कि वो जिस भी फील्ड में जाना चाहें जा सकते हैं। जिस मुआशरे में हमने ज़कात देना बंद कर दी, गरीबों से नजरें चुरा ली, इस वक्त इस मर्द मुजाहिद ने कौमी खजाने का मुंह खोल दिया। गरीबों के लिए एक फंड कायम करके एहसास प्रोग्राम के तहत 12 से 15,000 रुपए फी खानदान लगा दिए ताकि गरीब भूखा न रहे। सूद की लानत से पाक नौजवानों को कर्ज दिया। गरीब और अमीर का फर्क खत्म करने के लिए सेहत कार्ड मुतारिफ करवाया ताकि गरीब भी अपने प्यारों का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सके। यकसा निजाम लाकर गरीब और अमीर का फर्क खत्म करने की कोशिश की। नाजरीन ग्रामी, ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला की जात ने अभी इमरान खान से और बहुत से काम लेने। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बनाया। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।